السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم سورہ فلق کی تلاوت تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ ہر روز صبح کو اور ہر روز شام کو سونے سے پہلے تین مرتبہ ان تینوں صورتوں کی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرماتے اور پھر پڑھ کر اپنے ہاتھوں مبارک پر دم فرماتے اور پھر اپنے ہاتھوں مبارک کو اپنے جسم اقدس پر پھیرتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص پناہ دینے والی صورتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے شیطانوں اور جنوں سے جو ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک کر اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اس ظاہر شیطان اور جنات انسان کے بڑے دشمن ہیں، تو جتنا بڑا دشمن ہوگا اس سے بڑا اگر پناہ دینے والا ہوگا تو دشمن سے بچا جا سکے گا۔ تو سب سے بڑا دشمن سے شیطان کو فرمایا گیا، اور ان تمام چیزوں کے جو کہ شیطان کے گروہ میں آتی ہیں، جنات اور اس قسم کی تمہاری ان تمام انسانوں کو شر پہنچانے والی چیزیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے بڑے طاقتور پناہ کا سہارا لیا جائے، اور سب سے بڑی طاقتور اور پناہ دینے والی ذات اللہ کریم کی ذات مبارکہ ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے تو وہ ہر فکر سے بے فکر ہو جاتا ہے کہ میرا رب اتنی بڑی قوتوں کا مالک ہے کہ اس کا نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کے مقابلے میں کوئی ہے، اور جس کو وہ بچانا چاہے اس کو کوئی شر پہنچانے والا نہیں۔ تو ہم اس صورت کی تلاوت تجوید کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ میں وقفہ دے کر پڑھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ، آ کو لمبا نہیں کریں گے، او کو ایک الف کے جتنا کھینچیں گے، اور زو کو لمبا نہیں کریں گے۔ اعوذ برب الفلق، بی کی زیر کو باریک پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، اور با پر چونکہ تشدید ہے اس وجہ سے یہاں اس کو رکاوٹ سے پڑھیں گے۔ برب الفلق، فلق، اور کاف کے کو ہم نے موٹا ادا کرنا ہے اور اس کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ فلق، آیت نمبر 2، من شر، یہاں پر ہم اخفا کریں گے کیونکہ نون ساکن ہے، اس کے بعد شین آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، تو ہم اس کا اخفا کریں گے ایک الف کے برابر۔ من شر، ما کو ایک الف کے جتنا کھینچیں گے، خلق، ہا کو موٹا پڑھیں گے، لام کو باریک پڑھیں گے، خلق، اور کاف کو پھر موٹا پڑھتے ہوئے ہم اس کے اوپر قلقلہ کریں گے کیونکہ قاف تا با جیم دال جب آیت کے آخر میں آئیں یا آیت کے درمیان میں وقف ہو تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے، یا ان پر تشدید ہو یا ان پر جزم ہو تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ آگے آیت نمبر 3، وَمِن شَرِّ، وَمِن، یہاں پر پھر اخفا کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے۔ وَمِن شَرِّ غاسق، غا کو ایک الف کی جتنا لمبا کھینچیں گے، سی کو لمبا نہیں کریں گے، سین کو باریک پڑھیں گے۔ غاسق، قاف کو موٹا اور دو زیر کی تنوین، غاسق اذا وقب، اذا کو ایک الف کی جتنا لمبا کھینچیں گے کیونکہ الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ لگے گا۔ اذا وقب، اور با پر بھی قلقلہ کریں گے کیونکہ یہ وقف تام سے پہلے با آ رہا ہے تو اب یہ حروف قلقلہ میں سے بن جائے گا، تو ہم اس کے اوپر قلقلہ کریں گے، اس کو وقب نہیں پڑھیں گے، وقب پڑھیں گے۔ وَمِن شَرِّ، اب یہاں پر پھر نون ساکن کے بعد شین آ رہے، یہاں پر پھر اخفا کریں گے۔ وَمِن شَرِّ، وَمِن شَرٍ، یہاں پر نون مشدد ہے، یہاں پر ہم
اس کے اوپر ایک الف کے جتنا اپنی زبان کا جو سرا ہے اس کو موڑیں گے اوپر کی طرف، اور جہاں پر ہماری زبان کا سرا لگے گا اوپر کے مسوڑوں کے ساتھ لگے، اور مسوڑوں کے ساتھ جہاں سے ہمارا تالو شروع ہوتا ہے وہاں پر لگے گا، تو ہم اس کو وہاں ایک الف کے پڑے جانے کی مقدار اپنی زبان کے سرے کو موڑیں گے. یہ نون مشدد کا غنہ کہلاتا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، فا کو تشدید کی وجہ سے رکاوٹ سے پڑھیں گے، اور کھڑا زبر کی وجہ سے اس کو ایک الف کی جتنا لمبا کریں گے. نفا، پھر آگے سا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ایک الف جتنا لمبا کریں گے. نفاثاتی، تا کے نیچے جو زیر ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے، تا کو باریک پڑھیں گے. نفاثاتی فی العقد، آئین کے لیے اپنی زبان کو نرمی سے پیچھے لے جائیں گے، آئین ادا ہوگی فی العقد. کاف کو موٹا پڑھیں گے اور دال پر پھر ہم کلکلا کریں گے کیونکہ وقف تام ہے، آیت ختم ہو رہی ہے اور اس سے پہلے دال آ رہا ہے. وَمِن شَرِّ، یہاں پر پھر نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے، ہم اخفا کریں گے ایک الف کے جتنا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، ہا کو ہم ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے، ہا کی آواز کو حلق کے درمیان سے نکالیں گے، ہلکی ہا پڑھے جانے والی. سین کو باریک پڑھیں گے اور دال کو بھی باریک پڑھیں گے. دال کو باریک پڑھنے کے لیے ہم اپنے ہونٹوں کو اسمائلنگ پوزیشن میں رکھیں گے. حاسدن، اذا حسد، اذا کو ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے، اذا حسد. اور یہاں پر پھر ہم دال کو کلکلا کر کے ختم کریں گے کیونکہ وقف تام سے پہلے دال آ رہی ہے تو یہ حروف کلکلا بنے گا، تو اس کو ہم کلکلا کر کے اپنی آواز کو ختم کریں گے. اب یہ تو میں نے 7 قواعد بتائی. اب آپ پڑھنے کے لیے میں وقفہ دے کر پڑھوں گی تاکہ پڑھنا پیچھے آسان ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح طور پر تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق آسان فرمائے. دوسری جتنی بھی زبانیں ہیں آپ ان کے الفاظ کو ادا کرتے ہوئے آپ کی آواز اگر موٹی باریک ہو جاتی ہے، لفظ کو کھینچا جاتا ہے، چھوٹا پڑا جاتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں. لیکن قرآن پاک کی جب ہم آیات کو پڑھ رہے ہیں، کسی لفظ کو قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جب تک ہم تجوید نہیں سیکھتے تو ہم تجوید نہ سیکھنے کی وجہ سے جو غلطیاں کرتے ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے. لیکن جب ہم نے کوشش شروع کر لی، ہم نے تجوید سیکھنی شروع کر لی، تو اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید ہے کہ وہ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ ہم پھر کوشش کرنے والوں میں شمار ہوں گے. بھلے ہی ہمیں کتنا وقت لگ جائے، سال لگ جائیں تجوید سیکھتے ہوئے، لیکن جب ہم کوشش شروع کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں غلطیوں کی معافی عطا فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے ان چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے اور اپنے کرم کے ساتھ ہمیں اپنے کلام مبین کو، اپنے دین کو سیکھنا سمجھنا آسان فرمائے، اس کو دوسروں تک پہنچانا آسان فرمائے اور ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. روز قیامت ہمارے لیے یہ عمل بخشش کا باعث بن جائیں.
آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.